إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري في كتاب الأدب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات معلوم ہونا چاہیے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کا حق سب سے اہمیت کا حامل ہے اور اسی لیے آج کے اس جمعہ خطبہ میں میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے
کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ موضوع ہے صلہ رحمی. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہے. صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ لفظ صلہ ان تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے. مثلا خندہ پیشانی سے پیش آنا، سلام کرنا، نرمی سے بات کرنا اور اچھا سلوک کرنا اور قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان میں سے جو محتاج ہو، غریب ہو، ان کو مدد کرنا صلہ رحمی میں شامل ہے. اس کے بعد لفظ رحم ہے جس کا اطلاق رشتے پر ہوتا ہے اور ہر شخص کے رشتے دار وہ ہوتے ہیں جن کا نسب کا تعلق ہو اور چاہے وہ ان کے وارث ہو یا نہ ہو، یہ صلہ رحمی میں شامل ہے. اس چھوٹی سی تمہیدی کلمات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں صلہ رحمی کے کیا تاکید ہے. صلہ رحمی میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کی کیا تاکید بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو اور جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے اپنا مال، اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتے دار کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرو. یعنی قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کی امداد کرو مال کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں مال سے نوازا ہے تو ان غریب، محتاج اور لاچار، بے بس قریبی رشتے داروں کو تم اپنی امداد کرو مال کے ذریعے سے. تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ اچھی بات کرو، تم اس کی مصیبتوں میں کام آؤ، تم اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ تم قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی چیز کو تم شریک مت کرو. اللہ رب العالمین کی عبادت خالص دل سے کرو. اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ تمہاری تکلیفوں کو بھی کوئی دور کرنے والا نہیں. اللہ کے سوا تمہارے تکلیف کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کو تم خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ تم ملو، نرم مزاج سے تم ملو، نرم گفتگو کرو اور نرم بات کرو، اس کو تم گفتگو نہ کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی تم عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، اس سے تم نرم لہجے میں گفتگو کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وَلَا تَقُل لَّهُمَا، تم اسے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس سے تم نرم گفتگو کرو، اس سے تم بات کرو تو نرم لہجے سے بات کرو۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کر لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لینے کے بعد جو سب سے پہلا حق تمہیں دیا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرو، اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑو، اپنے والدین کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد تم اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے قریبی رشتے دار کو دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ تم نرم لہجے سے بات کرو اور اس سے تم خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور اللہ رب العالمین اسی طرح فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا، ان سے وعدہ لیا، کیا لیا وعدہ؟ لا تعبدوا، کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لا تعبدون الا اللہ، اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی تم بندگی کرو، اس کی بندگی میں تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں تم مانو، اللہ رب العالمین کو الوہیت میں تم مانو، اللہ رب العالمین کو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا تم مانو، اللہ رب العالمین کو سارے جہانوں کو بنانے والا تم مان لو، اللہ رب العالمین کو ماننے کے بعد تم اس چیز کی عادت کرو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی اس آسمان کو بنانے والا ہے، اسی نے اسی زمین کو بنایا ہے، اسی نے آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا مالک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے تم میری عبادت کرو، میری عبادت کر لینے کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لینے کے بعد تیسرے نمبر کا جو حق ہے وہ ہے قریبی رشتے داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، قریبی رشتے داروں کو تم دیکھ بھال کرو، اس کی مصیبتوں میں کام آؤ، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، تم میں جو غریب ہے، نادار ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، ان کی بے بسی کو تم دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حق دیا ہے تم کو کہ اللہ کی عبادت کر لینے کے بعد، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لینے کے بعد، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد جو تمہارا تیسرے نمبر کا حق ہے وہ سب سے زیادہ تمہارے قریبی رشتے دار ہے، کہ تمہارے جو قریبی رشتے دار میں غریب ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، اور اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قریبی رشتے داروں کا دینے کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام کرو، تم بھلائی کا کام کرو، تم امر بالمعروف کرو، تم برائیوں سے لوگوں کو روکو، تم اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم قریبی رشتے داروں کا حق کرو، اس کا حق تم ادا کرو، قریبی رشتے داروں کو تم خیال رکھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اور اس کے ساتھ تم خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ چند آیتیں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کے تعلق سے کہا ہے کہ قریبی رشتے داروں کا کیا حق ہے، تم اس کا حق نہ مارو، اس کا حق تم نہ مارو، بلکہ ان کو ان کا حق دو، ان کے گھر تک جا کے دو تم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، کہ تم اپنے رشتے داروں کا لسٹ بناؤ، تم اپنے رشتے داروں کا نسب نامہ معلوم کرو کہ تمہارے رشتے دار کہاں کہاں ہیں، تم اپنے رشتے داروں کو اس لیے ڈھونڈو، اس لیے ان کو تم معلوم کرو کہ تمہارے رشتے دار کہاں ہے۔
لا تصلوا في ارحامکم، تاکہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینے کے بعد تمہارا تیسرے نمبر کا سب سے پہلا حق ہے اللہ کا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آئیے صلہ رحمی کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو صلہ رحمی کرنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا، اس کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ رب العالمین رزق میں فراوانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین رزق میں زیادتی کرتا ہے، اور عمر میں اللہ رب العالمین زیادتی کرتا ہے، اور عمر اور موت میں اللہ رب العالمین تاخیر کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی دولت میں زیادتی ہو، اس کے مال میں فراوانی ہو، اس کے مال میں بڑھوتری ہو، تو وہ شخص کیا کرے، اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَيُنْسَأُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو تو وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے، وہ اپنے قریبی رشتے داروں کا خیال رکھے، وہ اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ قریبی رشتے داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، اور جس ماحول میں ہم ہیں، اس ماحول میں صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں۔ آج ہم خود تو کھا رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں مست ہیں، خوش ہیں، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بھوکے اور ننگے انسان بھی ہے جس کی ہم مدد کریں، اور ہمارے رشتے داروں میں بہت سارے ایسے ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، ہمارے کانوں تک جو تک نہیں رہی تھی کہ ہم بھی ان کی مدد کریں۔ اللہ نے حالانکہ تمہارے پاس مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں مال سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں مال سے نوازا ہے، لیکن اس مال کو ہم اپنے لیے صرف خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہماری یہ توفیق ہمیں نہیں ہوئی کہ ہم کسی غریب کو اس مال میں سے کچھ حصہ دے دیں، حالانکہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال صرف اتنا ہے جتنا تم اپنے بیوی اپنے بال بچے کو پرورش کر سکو، اتنا ہی مال تمہارے حق میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سارے مال ہے وہ اللہ رب العالمین نے سارے مال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ آپ جس ذریعے سے ہو، چاہے وہ محتاجوں میں کریں، مدرسوں میں کریں، مسجدوں میں کریں، لاچاروں میں کریں، غریبوں میں کریں، آپ کی مرضی جہاں چاہے آپ کریں، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتے داروں میں ہے کہ آپ اس کا دیکھ بھال کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ سوائے انسان کی تقدیر، انسان کی جو تقدیر بدلتی ہے وہ صرف دعا کے ذریعے سے بدلتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا کسی چیز میں عمر نہیں بڑھتی۔ آپ نیکی کریں گے اور اچھا کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، امر بالمعروف، اچھائی کی طرف حکم دیں گے، تو آپ کی عمر میں زیادتی ہوگی۔ اور کہتے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک مسافر آدمی ہے، پراگندہ بال ہے، سفر کا آثار نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کھڑے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ بازاری کر رہے ہو، لیکن ومطعمه حرام، تم جس کھانے کو کھا کر کے آئے ہو وہ حرام کمائی کا ہے، اس حرام کمائی سے تم کھا کر کے آئے ہو، کسی سے رشوت لے کر کے آئے ہو، کسی غریب کا حق لے کر کے آئے ہو، کسی لاچار اور بے بس انسان کا تم مال ہڑپ کر کے آئے ہو، کسی کو لوٹ اور گھسیٹ کر کے لائے ہو، اور اس مال کو کھا کر کے تم اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ بازاری کر رہے ہو، اپنے آنسو کو بہا رہے ہو. اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارا اوڑھنا حرام کا، تمہارا بچھونا حرام کا، وہ ہوتی ہے پھر حرام. اور سب سے بڑی چیز تمہاری جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام سے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری دعا کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ آخر اس کی کوئی سبب ہونا چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے امن الحرام امن الحلال، کہ ہم مال حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے کا جو دوسری فضیلت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا موجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ میں اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہوں، یعنی رحمان سے رحم